تو سوال یہ ہے اور اسی پر ہمیں آج گفتگو کرنی ہے کہ آخر یہ 11ویں ہے کیا؟ یہ جو نظر و نیاز ہم اور آپ کرتے ہیں اس کو موسوم کیا جاتا ہے 11ویں شریف سے۔ 11ویں شریف کے نام سے اس کی پہچان ہے، خصوصیت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس طرح کے پروگرام، لنگر و نیاز کی محفلیں، چاہے پھر وہ 11ویں شریف ہو یا سلطان المشائخ عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی شریف ہو یا دیگر اولیاء کرام کے نام پر کی جانے والی محفلیں ہو، یہ سب کرنا کیسا ہے؟ کیا قرآن و احادیث میں ہمیں اس کی کوئی سند ملتی ہے؟ تو سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، یہ جو میں نے چیزیں گنائی یہ سب شمار ہوتی ہیں ایصال ثواب میں۔ ان کا شمار کہاں ہوتا ہے؟ ایصال ثواب۔ ایصال کہتے ہیں پہنچانا، ثواب یعنی ثواب پہنچانا۔ نام الگ الگ ہے، بزرگوں سے نسبت کی وجہ سے نام الگ الگ رکھ دیے گئے۔ رکھنے والے بھی جو ہے وہ معتبر تھے اللہ کی بارگاہ کے، تو نام بھلے ہی الگ الگ ہیں لیکن یہ سب ایصال ثواب کی ہی صورتیں ہیں۔ اس بات کو آپ سمجھ لیں گے تو آگے پورا ٹاپک جو ہے سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ چاہے وہ 12ویں شریف کے موقع پر لنگر کا اہتمام ہو، 11ویں شریف کے موقع پر 11ویں شریف کا جو اہتمام آپ کرتے ہیں، یا پھر اللہ کے برگزیدہ بندوں کے نام سے منسوب جو منتیں آپ ادا کرتے ہیں، جسے مہاراشٹر میں کندوری کہا جاتا ہے غالباً، تو یہ نام الگ الگ ہیں نسبت کی وجہ سے، لیکن ہے اصل میں ایصال ثواب کے ہی طریقے۔ جیسے صبح آپ کو کام کے لیے جانا ہے، آفس جانا ہے یا محنت مزدوری پر کہیں بھی جانا ہے رزق حلال کی جد و جہد کے لیے، تو آپ گھر سے کھانا کھا کر نکلتے ہیں، مختصر ہی کیوں نہ ہو، اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ناشتہ۔ دوپہر میں آپ کو چھٹی ملی، پھر جو ہے شکم کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ کھانا کھاتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، کچھ اور کہتے ہیں۔ تو یہ نام الگ الگ ہے، لنچ، ڈنر وغیرہ، لیکن اصل میں سب کیا ہے؟ کھانا، چاہے کم کھائیں زیادہ کھائیں، نام الگ الگ رکھ دیے گئے۔ یہ بات میں نے آپ کو موضوع سمجھنے کی غرض سے کہی ہے۔ تو بزرگوں کے نام سے نسبت ہونے کی وجہ سے نام الگ الگ پڑ گئے، لیکن اصل میں یہ سب ایصال ثواب کے طریقے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایصال ثواب کی قرآن سے کہیں کوئی سند، احادیث سے کوئی ثبوت کرنا کیسا ہے؟ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟
تو بے شک قرآن کریم فرقان حمید نے ہمیں اجازت دی اس بات کی، جو ایصال ثواب آپ کرتے ہیں، کئی طریقے ہیں ایصال ثواب کے الگ الگ، آگے چل کر ہم اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو کئی الگ الگ طریقے ہیں، اور ان سارے جو جائز طریقوں کا جواب ہمیں قرآن سے ملتا ہے، حدیثوں سے ملتا ہے۔ جس آیت پاک کی تلاوت میں نے آج کی ہے 28واں پارہ سورہ حشر کی یہ آیت، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، صحابہ کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام کے بعد جو لوگ آئے وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، ربنا اغفر لنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے چلے گئے یا جو ہم سے پہلے ایمان لائے، ہماری بھی مغفرت فرما، اور وہ جو ہم سے پہلے ایمان لائے ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو یہ دعا کرنا ہی اپنے مرحومین کے لیے، دعا بھی ایصال ثواب کا ایک ذریعہ ہی ہے۔ دعا بھی ایصال ثواب کا ایک ذریعہ ہی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت اور ایسی کئی آیتیں یہ دلیل ہے اس بات پر کہ ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کے یہاں ایصال ثواب کے جو الگ الگ طریقے رائج ہیں، تو کچھ غلطیوں کو چھوڑ کر، کچھ کمیوں کو چھوڑ کر وہ سب جائز اور مستحسن ہیں۔ آئیے حدیث پاک کا رخ کرتے ہیں موضوع کو سمجھنے کے لیے، بات کو سمجھنے کے لیے۔ حضرت امام ابو حفص کبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، صحابی رسول ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، یا رسول اللہ ہم اپنے مرحومین کے لیے، ہم اپنی میت کے لیے صدقہ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو کیا یہ سب چیزیں ان کو پہنچتی ہے؟ آپ کے بھی ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ ہم جو کرتے ہیں مرحومین کے نام پر، تو کیا یہ چیزیں ان کو پہنچتی ہے؟ یہی سوال حضرت انس بن مالک کہہ رہے ہیں کہ پوچھا گیا حضور سے، یا رسول اللہ کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے جو صدقہ دیتے ہیں یا ان کی طرف سے حج کرتے ہیں یا ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، تو کیا یہ چیزیں ان تک پہنچتی ہے؟ تو یاد رکھیں، جو چیزیں آپ پیش کرتے ہیں، صدقہ ہو یا کھانا کھلانا فقراء مساکین کو، یا کسی کو کپڑے پہنا دینا، یا ننگے پیر والے کو چپل دلا دینا، یا مدارس میں خرچ کرنا، یا مساجد میں خرچ کرنا، تو ہو بہو وہی چیزیں جو آپ لگا رہے وہ نہیں پہنچتی ہے کہ چلو اب مرتے وقت جو ہے ہمارے والد صاحب بھوکے تھے تو اب ان کے لیے کھانا بھجوا دیتے ہیں، تو ان کو کھانا وہاں پہنچ جائے گا؟ نہیں، کھانا نہیں پہنچے گا۔ یہ جو آپ بھیج رہے ہیں نا، ان کے عوض میں، ان کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو آپ بھیج رہے ہیں انہیں اللہ قبول فرما کر
اور پھر ان کے صلے میں آپ کے مرحوم یا مرحومہ کو رب تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ عطا فرماتا ہے، اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ پوچھا گیا حضور سے کہ کیا یہ چیزیں پہنچتی ہیں؟ تو فرمایا ہاں یہ سب چیزیں ان کو پہنچتی ہیں، یعنی جو تم ان کے نام پر صدقہ کرتے ہو یا حج کرتے ہو یا دعائیں کرتے ہو یا قرآن خوانی کرتے ہو اور اس کا ثواب ان کی روحوں کو پہنچاتے ہو، تو یہ ثواب پہنچتا ہے ان کی روحوں کو، اور اس سے وہ خوش بھی ہوتے ہیں، اس سے وہ خوش بھی ہوتے ہیں آپ کے مرحومین، کہ دیکھو گھر والوں نے ان کو فراموش نہیں کیا، مرنے کے بعد بھی تعلق باقی ہے، رشتہ باقی ہے، ہمدردی باقی ہے، انس باقی ہے، محبت باقی ہے، فراموش نہیں کیا گھر والوں نے، بھیجا ہے، اور پھر وہ اس بات کو لے کر دوسری ارواحوں کے بیچ میں، ارے ایک روح کو جب ثواب پہنچتا ہے نا تو وہ دوسری روحوں کے بیچ میں خوش ہوتی ہے کہ دیکھو یہ میرے گھر والوں نے میرے لیے ثواب بھیجا ہے، یہ میرے گھر والوں نے میرے لیے صدقہ کیا ہے، یہ میرے گھر والوں نے میرے لیے قرآن خوانی کی ہے، یہ میرے گھر والوں نے میرے لیے حج کیا ہے، یہ میرے گھر والوں نے میرے لیے ثواب پہنچانے کے اہتمام کیے ہیں۔ تو جیسے آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو وہ کیسے خوش ہوتا ہے نا، تو ایسے ہی آپ نے ان کے نام پر جو ایصال کیا ہے، جو پہنچایا ہے، تو فرشتے اس کو سجا کر سنوار کر خوبصورت طریقے سے وہ مرحومین کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے گھر والوں نے بھیجا ہے تمہارے لیے۔ اس سلسلے میں اور دیکھیں امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرہند شریف میں جن کی مدار ہے، اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے، ولایت میں اونچا مقام ہے، جہانگیر کے سامنے جو نہ جھکے، مغلیہ سلطنت جنہیں جھکا نہ سکی، اکبر کے دین الہی کی دھجیاں جنہوں نے بکھیری، ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے جو ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، اور حالت بیداری میں جس کو اللہ کے رسول نے اپنے دیدار سے نوازا، وہ ہے حضرت امام مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پنجاب میں سرہند ایک شہر ہے چھوٹا سا، وہاں ان کی مزار ہے۔ حضرت امام مجدد الفسانی اپنی مکتوبات جلد دوم صفحہ نمبر 59 میں لکھتے ہیں کہ فقیر کا یہ طریقہ تھا، یعنی اپنے آپ کو کہنے کہ میرا یہ طریقہ تھا کہ ایصال ثواب کے لیے کھانا پکاتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پاک کو پیش کرتا، ارواح مطہرہ آل ابا کے ساتھ مخصوص کرتا، اور پھر حضور کے ساتھ ساتھ حضرت امیر المومنین علی و فاطمہ اور حضرت امامین امام حسن و حسین کو شامل کرتا علیہم الصلوۃ والسلام۔ ایک رات خواب میں بندہ دیکھتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں۔ فقیر نے سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ دوسری جانب پھیر لیا، یہ بڑے عاشق تھے، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میرا تو ایمان آپ ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، یہ رخ انور جو آپ نے پھیر لیا ہے، آپ نے اگر رخ پھیر لیا تو کس کے پاس جا کر ہم فریاد کریں گے؟
یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم وہ نیاز بنا کر یا کھانا بنا کر ایصال کرتے ہو، ثواب بھیجتے ہو، تو تم اس کا ثواب، حضور فرماتے ہیں کہ میری جو اہلیہ ہے بنت ابو بکر صدیق، محبوبہ رب العالمین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور فرماتے ہیں تم عائشہ صدیقہ کی روح کو شامل نہیں کرتے، اس لیے میں خفا ہوں تم سے۔ تم سب کو ثواب پہنچاتے ہو، میری زوجہ عائشہ صدیقہ کو شامل نہیں کرتے، اس لیے میں نے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا ہے۔ تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ میں کھانا عائشہ صدیقہ کے گھر پر کھاتا ہوں۔ یہ بعد وصال کی بات ہے، پہلے کی نہیں۔ حضور فرما رہے ہیں میں کھانا کہاں کھاتا ہوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں کھانا کھاتا ہوں۔ اور حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی یہاں آپ کو اس سوال کا بھی جواب ملے گا جو کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے، اس کا بھی جواب کہ میں عائشہ کے گھر کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی بڑے بزرگ ہیں پائے کے، وہ کہتے ہیں کہ ہر سال 12ویں شریف کے موقع پر میں اہتمام کرتا تھا اپنے گھر میں میلاد کا اور لنگر کا۔ ایک سال حالات جو ہے وہ بہتر نہیں تھے، کچھ میسر نہیں تھا، ہاتھ تنگ تھا، کچھ بڑا نہیں کر سکا۔ کہتے ہیں کہ گھر میں پھٹالے وہ دستیاب تھے، انہی پر فاتحہ پڑھی اور فاتحہ پڑھ کر اس کا ثواب بھیج دیا حضور کی روح کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، ہاں زیارت ہوئی۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے ایصال ثواب اور اس کے اقسام، اور اس کے مصنف جو ہے ملک العلماء حضرت علامہ مفتی ظفر الدین بہاری، حضور اعلیٰ حضرت کے خلیفہ۔ وہ حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا جن چنوں پر میں نے فاتحہ پڑھی تھی وہ دسترخوان پر حضور کے سامنے رکھے ہیں، اور ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ حضور انہیں تناول فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا عبدالعزیز ہر سال بڑا اہتمام کرتا تھا، اس سال نہیں کیا تو غم نہ کر، افسوس نہ کر، اس لیے کہ ہمارے یہاں تعداد نہیں محبت دیکھی جاتی ہے، تعداد نہیں دیکھی جاتی، یہاں پر محبتوں کا مزاج دیکھا جاتا ہے، محبتوں کو پرکھا جاتا ہے، محبتوں کو ناپا اور تولا جاتا ہے۔ تو یہ ثابت کرتی ہے یہ حدیثیں، یہ واقعات کہ ہمارا اور انبیاء کا معاملہ الگ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہم اور آپ جو ایصال ثواب کرتے ہیں وہ مرحومین کو پہنچتا ہے کہ نہیں؟ تو بولو نا، ہم اور آپ جو ایصال ثواب کرتے ہیں اس کا ثواب مرحومین کو پہنچتا ہے۔ درود پاک پڑھیں محبت کے ساتھ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں رکوع 3 والدین کے لیے ہمیں دعا کرنے کی تلقین فرمائی، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنے کی تلقین فرمائی۔ قرآن کے الفاظ سنیں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔
ماں باپ کے لیے دعا کرو اور کہو کہ خداوند ان دونوں پر رحم فرما، رب ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جس طرح محبت کے ساتھ بچپن میں انہوں نے مجھے پالا۔ تو یہ جو دعا کا جو مسئلہ ہے صرف زندگی تک نہیں، ان کی وفات کے بعد بھی جو والدین کا حق بنتا ہے نا، ماں باپ کا حق، وہ ان کی زندگی میں تو بنتا ہی ہے آپ پر، بعد وصال بھی ان کا یہ جو حق ہے یہ ختم نہیں ہوتا اولاد کے لیے، لازم کیا گیا اولاد پر کہ وہ اپنے والدین کے لیے جب بھی دعا کریں تو ان کی مغفرت کی دعا کیا کریں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر بڑھا دی جائے اور تمہارے رزق میں برکت پیدا کر دی جائے، دنیا میں کون ہے جو ایسا نہیں چاہتا ہو؟ کون ہے جو ایسا نہیں چاہتا ہو؟ تو فرمایا کہ جو چاہتا ہو کہ عمر اس کی بڑھا دی جائے اور رزق میں برکت پیدا کی جائے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے اور رزق میں برکت پیدا کی جائے، تو فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ افل لکھنا، قرآن نے کہا ہے اونچی آواز میں بات بھی مت کرو، جب تک وہ حیات ہے تب تک اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ، اور جب ان کا انتقال ہو جائے تو پھر ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہو۔ تو اب آپ کہیں گے کہ عمریں تو اللہ کی طرف سے مقرر ہو چکی پہلے سے، کسے کتنے سال دنیا میں رہنا یہ لکھا جا چکا پہلے سے لوح محفوظ پر، اور کسے کتنا رزق ملے گا یہ بھی لکھا جا چکا، پھر عمر بڑھے گی کیسے اور رزق میں برکتیں کیسے آئے گی؟ تو سنو، ایک بندہ جو ہے وہ 90 سال جی رہا اور ایک کی عمر 60 ہی سال ہے، تو رزق میں برکت اور عمر میں برکت اس طریقے سے ہوتی ہے کہ اس کے 60 سال کو 90 والے کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بہتر کر دیتا ہے یا ایسا طویل کر دیتا ہے، گویا کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ کئی سال وہ زندگی گزار چکا، اس کی عمر کو اس طریقے سے برکت والی بنا دی جاتی ہے، خیر والی بنا دی جاتی ہے، گھٹ گھٹ کر نہیں جینا پڑتا، بیماریوں کا خاتمہ کر دیا جاتا، مصیبتیں ہٹا لی جاتی ہے۔ تو یا قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے دعا کرو، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، استغفار کرنے کے لیے کہا گیا والدین کے لیے کہ استغفار پڑھو اور استغفار پڑھ کر ان کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچاؤ۔ تو یہ ثابت کرتی ہے قرآن کی آیتیں کہ ہم جو مرحومین کے نام پر ایصال ثواب کرتے ہیں اس کا ثواب انہیں پہنچتا ہے۔ اور ایک حدیث سنے، ایمان تازہ ہوگا آپ کا انشاءاللہ۔ حضرت ان عمران ابن حسین قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قرأ القرآن فلیسأل اللہ بہ، شعب الایمان اور بحیقی میں یہ حدیث نقل ہے کہ جو شخص قرآن شریف پڑھے، جو قرآن پڑھتا ہے، اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے وسیلے سے سوال کرے، قرآن کے وسیلے سے سوال کرے۔ میرے آقا نے آپ کے لیے پہلے ہی بشارت دے دی، خوشخبری سنائی، بتایا دنیا کو کہ اے لوگوں، میری امت میں ایک گروہ ایسا آئے گا یا میری امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو قرآن کو پڑھیں گے اور قرآن کو پڑھ کر پھر اس کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کر کے اور قرآن کے ذریعے وہ رب تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگیں گے، اللہ ان کی مدد فرمائے گا۔ وہ قرآن کو پڑھیں گے اور قرآن رب کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کا یا تو اس اپنے لیے مدد مانگیں گے یا اس کا ثواب اپنے مرحومین کی روحوں کو پہنچائیں گے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب انہیں عطا فرمائے گا۔
اچھا قرآن پاک میں ویسے تو پورا قرآن ہی انمول ہے، اللہ کی کتاب لا ریب، ہر حرف علم و حکمت کے خزانوں سے بھرا ہوا، لیکن قرآن کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جو الگ خاصیت رکھتی ہیں۔ انہی صورتوں میں سورہ فاتحہ بھی ہے۔ حضرت ان ابی دردہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو فاتحہ کو اپنے لیے لازم کرو۔ کیا فرمایا؟ فاتحہ کو، یہ سورۃ الفاتحہ لازم کرو اپنے لیے، اس لیے کہ سورۃ الفاتحہ کو اللہ نے وہ فضیلت بخشی ہے کہ ایک پلے میں سورہ فاتحہ رکھی جائے اور دوسرے پلے میں سارا قرآن رکھا جائے تو عظمت کے لحاظ سے سورہ فاتحہ بلند ہو جائے۔ وہ برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں رکھی ہے، تو ہم لوگ جو چلتے پھرتے جب بھی قبرستان کے پاس سے گزر ہوتا ہے الفاتحہ کہہ کر جو کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ یہ ان کا گھڑا ہوا طریقہ ہے، اپنی مرضی سے اس طرح کی انہوں نے نئی چیزیں دین میں پیدا کی ہے، ایجاد کی ہے، یہ وہ غلط کہتے ہیں، غلط الزام لگاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا سورہ فاتحہ کفایت کرتی ہے، کافی ہو جاتی ہے اپنے پڑھنے والوں کے لیے، یا جس کے نام سے بخشی جائے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اور سنیں، 4 صورتیں اللہ کے خزانوں میں سے ہیں، اللہ رب العزت کے، ویسے تو پورا ہی قرآن اس کے علم و حکمت کے خزانوں میں سے، لیکن 4 صورتوں کا یہاں ذکر ہے کہ اللہ کے علم و حکمت کے خزانوں میں سے ہے، اور وہ عرش کے نیچے ہے، رب کے عرش کے نیچے۔ وہ کون کون سی ہے بتاتے ہیں؟ ایک ہے سورہ فاتحہ، دوسری ہے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، تیسری ہے سورہ آل عمران کی آیت الکرسی، اور چوتھی ہے سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، وہ نہیں پڑھی جائے گی اس گھر میں جہاں شیطان ہو، اور جہاں پڑھی جائے گی تو پھر شیطان اس گھر میں نہیں رہے گا۔ بولو نا۔ میرے آقا نے فرمایا سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جس گھر میں پڑھی جائے جنات و شیاطین بھاگ کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے، اور وہ آیت ہے آیت الکرسی۔ اور فرمایا یاسین پڑھو، میرے آقا نے فرمایا ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن یاسین کا دل ہے، جس کے لیے بخشا جائے یاسین کو پڑھ کر رب کی بارگاہ میں وہ یاسین جھگڑتی ہے۔ سورہ یاسین یہاں تک جھگڑتی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرما کر جس کے نام سے اس کا ثواب پہنچایا جائے اسے بخش دیتا ہے۔ درود پاک۔ ٹائم بتائیں کتنے ہو گئے؟ ابھی کتنے ہوئے؟ 35 ہو گئے۔ تو میت دفن کرنے کے بعد آپ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ فاتحہ پڑھی اور نکل لیے وہاں سے، ہے نا۔ ایک عمل کرنا چاہیے، وہ سن لیں آپ۔ وہ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے، یہاں پانی پر جو پانی آپ قبر پر چھڑکتے ہیں وہ بھی ثابت احادیث سے، جو ٹہنیاں وغیرہ پھول وغیرہ چڑھاتے ہیں وہ بھی ثابت۔ اپنے مردوں کو صالحین کے نزدیک دفن کرنا چاہیے، نیک بندوں کے نزدیک۔ یا کوئی مزار وغیرہ ہے اگر قبرستان میں تو وہاں دفن کیجئے، اس لیے کہ ایک شخص کو قبر میں دفن کیا گیا مرنے کے بعد، تو قبر میں پھول گلاب کے، لوگ آپس میں حیرت میں، یہ تو ساری زندگی برائیوں میں اس نے گزار دی، یہ پھول کہاں سے آ گئے؟ بہرحال دفن کیا۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ سیلاب آیا، سیلاب کا پانی گھسا قبرستان میں، قبرستان میں سے اس کے گھر والوں نے کیا کیا کہ اس کو نکالا اور دوسری جگہ پر اس کو دفن کرنا چاہا، تو دوسری جگہ قبر کھودی تو اژدہا،
सूखी जगह पर कब्र खोदी तो अजदहा, और दूसरी जगह गए वहां भी अजदहा। कहते हैं कई सारी कब्रें खोद डाली, हर जगह वो अजदा मौजूद होता था। तो घबरा कर एक साहिब कश्फ करामत, एक साहिब हाल के पास पहुंचे। क्या करे इसका? आंखें बंद की, और आंखें बंद करने के बाद फरमाया जहां ये पहले दफन था वही दफन करो, चाहे वो पानी में डूबा ही क्यों न रहे। वहां जो फूल तुमने गुलाब के देखे थे, कमाल इसका नहीं था, कमाल यह था कि वहां करीब में अल्लाह के एक वली की मज़ार, तो अल्लाह के वली की मज़ार की बरकत से चारों सिमत से वहां जो लोग थे 40 कदम के दायरे पर, सबकी कब्रों से अल्लाह ने अजाब उठा रखा है। जाओ वहीं जाकर दफन करो। हजरत एक वाक़या सुन लें आप, टाइम भी हो चला है। अबू उमामा बाहिली रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स पहुंचा, और वो है अब्दुल्ला, नाम उनका अब्दुल्ला औदी। तो हजरत अबू उमामा बाहिली ये सहाबी रसूल, इंतकाल का वक्त था, नज़ा की कैफियत थी। तो ये पहुंचे और कहा कि मेरे लिए कोई हुक्म, कोई नसीहत, कोई वसीयत वगैरह, नज़ा की हालत में थे। तो कहने लगे कि जब मैं मर जाऊं, यानी जब मेरा इंतकाल हो जाए, तो वो काम करना जिसका अल्लाह के रसूल ने हमें हुक्म दिया है। कौन सा काम करना? वो काम करना जिसका हमें अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है। और हुक्म क्या दिया है कि जब तुम में से कोई आदमी मर जाए तो तुम बादे दफन उसकी उस पर मट्टी बराबर कर चुको, तो एक आदमी उसकी कब्र के सिराने खड़ा हो जाए और कहे ऐ फना बिन फना, यानी जब दफन हो चुका हो और मट्टी चढ़ा दी आपने, फातिहा खानी हो गई, सब दूर हट गए वहां से, तो एक आदमी वहां रुका रहे और कहे ऐ फला इब्ने फला। यह तवील हदीस है, लंबी हदीस है, इसलिए मैं सिर्फ उसका तर्जमा बताने पर इक्तिफा कर रहा हूं। यहां मां का नाम लेना है, क्या फला औरत के बेटे। सहाबा ने हुजूर से पूछा या रसूल अल्लाह, अगर किसी को मां का नाम याद नहीं है तो फिर क्या करे? तो कहा कि अगर मां का नाम याद नहीं है तो कहा हव्वा के बेटे, हव्वा के बेटे, कहां से? तो वो सुनकर बैठ जाएगा। जब तुम कहोगे ना उससे फला औरत के बेटे सुन रहा है, तो हुजूर फरमाते वो क्या करेगा? उठकर बैठ जाएगा। आपने तो छोटी सी कब्र में उसको दफन किया है ना, फिर इतनी जगह होती है क्या वहां? यह आलम बरज़ख और आलम दुनिया फर्क है। आलम बरज़ख जहां इंसान मरने के बाद रहता है, अकल के तराजू से आप उसको नहीं समझ सकते, नहीं तोड़ सकते उसको। अहादीस से साबित है कि जो बंदा अज़ाब कब्र में नकीरैन के सवालों के जवाब दे दे, अब उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाता है, इतनी चौड़ी कर दी जाती है जहां तक उसकी निगाह पहुंचती है, जहां तक उसकी निगाह पहुंचे वहां तक कब्र कुशादा कर दी जाती है। अब आप नजर उठाए तो आपकी नजर कहां तक जाएगी? बीच में अगर कोई रुकावट ना हो तो नजर आपकी कहां तक पहुंचेगी? आसमान तक। तो ऐसे उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाता है, और रूह का जो ताल्लुक है बाकी रहता है जिस्म के साथ। जिस्म को अजाब हो तो रूह भी तकलीफ में होती है, जिस्म को फायदा हो तो रूह को भी फायदा पहुंचता है। हम इस मौजू पर रूह क्या है, रूह की हकीकत क्या है, अगले जुमा बात करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि वक्त इजाजत नहीं देता अभी। रूह क्या है, रूह की हकीकत क्या है। और हम जो मदद मांगते हैं ना, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, ऐ अल्लाह के रसूल हमारे हाल पर रहम फरमाए, या जो लोग अल्लाह के वलियों को वसीला बनाकर दुआ मांगते हैं या गौसल मदद, तो क्या वो आवाज उन तक पहुंचती है, वो रूह सुनती है उनकी, और रूह की ताकत क्या है ये समझना हो तो अगले जुमा आए, और अजान होते ही आए, ये नहीं कि जब खुतबे की अजान होगी तब आप आएंगे, जैसे जुमा की अजान हो तभी आओ, तब आप बात समझेंगे कि क्या कहा गया है और क्या बताया गया है। वाकिया पूरा कर दूं, हजरत अबू उमामा बाहिली कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि जब तुम्हारा कोई मर जाए तो कब्र के पास खड़े रहकर कहा फला के बैठे, तो वो बैठ जाता है उठकर, और फिर वो जवाब नहीं देता। दूसरी मर्तबा कहा फला इब्ने फला, फला औरत के बेटे, नाम लेकर कहो, जो भी उसकी माँ का नाम हो, जमीला, शकीला, सुगरा, कुबरा, नाम लेकर कहो उसके बेटे। अब दूसरी मर्तबा
وہ جو ہے سیدھا ہو جاتا ہے، توجہ جو ہے اس کی آپ کی طرف ہو جاتی ہے، اور پھر تیسری مرتبہ پھر کہو آئے فرا کے بیٹھے، تو اب وہ کہتا ہے اللہ کے بندے اللہ تجھ پر رحم کرے، وہ کیا بولتا ہے، بول کیا کہنا چاہتا ہے، ذرا بول، میں سن رہا ہوں تیری آواز کو۔ تو تم اس کی آواز کو نہیں سنو گے لیکن وہ تمہاری آواز کو سنتا ہے، تو اسے کیا کہنا پتا ہے، اس سے کہو یاد کر اس عقیدے کو جس پر تو دنیا میں تھا، اور جس عقیدے پر تو دنیا میں رہ کر دنیا سے رخصت ہوا، یاد کر اس عقیدے کو اور گواہی دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، گواہی دے اس بات کی کہ دین اسلام تیرا دین ہے، اور گواہی دے اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، قرآن تیرا پیشوا ہے۔ یہ کرنے کے لیے کہا ہے، جب ہمارا کوئی انتقال کر جائے تو یہ کرو اس کے لیے کہ قبر پر کھڑے رہ کر ماں کے نام سے پکارو، 3 مرتبہ پکارو، تیسری مرتبہ وہ کہے گا بولو کیا بول رہے ہو، سن رہا ہوں میں، بولو، تو اس سے کہو کہ تو دنیا میں کلمہ پڑھتا تھا نا، تو جو کلمہ تو دنیا میں پڑھتا تھا پڑھا بھی، جانتے ہو اس کا فائدہ کیا ہے، جیسے ہی وہ آپ کی آواز کو سنے گا یاد آئے گا اسے، ارے یار میں تو مدرسے میں جاتا تھا تو وہاں مجھ کو پڑھایا جاتا تھا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جیسے ہی وہ سنے گا یاد آئے گی اسے، ورد کرنا شروع کرے گا، اور جیسے ہی وہ اس کا ورد کرنا شروع کرے گا تو فرشتے وہ جو نکیرین ہیں نا آپس میں، یہ حدیث پاک بڑی طویل حدیث ہے، طبرانی میں بھی اس کو لکھا گیا ہے، وہ آپس میں وہ فرشتے کہیں گے منکر نکیر، یہ تو پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس سے کیا سوال کریں، یہ تو پہلے ہی کہہ رہا ہے محمد اللہ کے رسول ہے، اس سے کیا سوال کریں، اور پھر اس سے اب وہ فرشتے ہٹ جائیں گے وہاں سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے فرمائے گا، کیا فرمائے گا، رب تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے فرمائے گا کہ جاؤ اسے چھوڑو، میں نے اسے وقت دیا ہے، اب اس کے لیے جنت کی کھڑکی قبر میں کھولی جاتی ہے، آپ کبھی جاؤ پرانی قبروں کو دیکھو تو آپ کو لگے ہڈیاں دکھ رہی ہے، کفن سڑ گل گیا ہے، مٹی دھس گئی ہے، کچھ تو نہیں دکھ رہا، تو یہ آنکھیں جو ہے آپ کی یہ دنیا تک محدود ہے، قبر کے اندر نہیں دیکھ سکتی، اور ولیوں کی شان ہوتی ہے، سرکار غوث پاک ایک مرتبہ خطاب فرما رہے تھے کرسی پر، سامنے مجمع تھا، آپ کرسی سے نیچے اترے اور ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، کھڑے رہے تھوڑی دیر تک، اب آپ کا ایک مرید تھا علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن حیتی سے سرکار غوث پاک پوچھتے بتاؤ کیا دیکھا، تو کہتے ہیں اے میرے مرشد میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا، یا آپ خواب دیکھ رہے ہیں، ایک بندہ خواب دیکھ رہا ہے، غوث پاک کا مرید خواب دیکھ رہا ہے، اور اس کے خواب کو حضور غوث پاک دیکھ رہے ہیں، تقریر کرتے کرتے کرسی سے اترے اور دیکھا کہ خواب میں حضور تشریف لا رہے تو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، اس لیے یہ مت کہو کہ ہماری بھی آنکھیں اور ان کی بھی آنکھیں ہم برابر، آنکھیں تو الو کی بھی ہوتی ہے تو کیا الو کی طرح ہو جاؤ گے، برابر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا ہے ان پر، تو یہ کرو اپنے مرحومین کے لیے، ایصال ثواب آپ جو کرتے ہیں وہ پہنچتا ہے، اور وقت ہو گیا ہے، معذرت کے ساتھ آپ کے فائدے کی باتیں تھی، سب سے بہتر جو کہا گیا ہے نا 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو اپنے مرحوم کے لیے، کتنی مرتبہ 70,000، اور یہ کانٹریکٹ آپ دے دیتے ہو نا کسی کو، کوئی لیڈیز ہے کوئی جینٹس ہے پڑھنے والے، 40 قرآن 50 قرآن 100 قرآن، ہم بخشنے کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو 400 قرآن، یا عقل کام نہیں کرتی کہ یار ہم جو ہے حافظ قرآن ہے نا، اور اب اگر ایک قرآن ختم کریں تو اس میں مسلسل تو پڑھ نہیں سکتے نا 24 گھنٹے بیٹھ کر، ایک پارہ اگر ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھا جائے تو 20 منٹ لگتے ہیں، تو یہ 100 400 قرآن آپ لاتے کہاں سے ہو، اس لیے ایمانداری سے پڑھو، ایک ہی پڑھو لیکن ایمانداری سے پڑھو، یہ کانٹریکٹ دینا بند کرو، سمجھے آپ، ایک پڑھو لیکن ایمانداری سے پڑھو، 2 پڑھو ایمانداری سے پڑھو، کسی حافظ سے اپنے امام پہ یا کہیں اور علماء کرام سے پڑھو، حفاظ کرام سے پڑھو، یہ 100 قرآن کا کانٹریکٹ دینا من کرو، کچھ نہیں پڑھتے ہیں وہ، یا اگر پڑھا بھی ہو تو آپ کو کیا پتا کتنا پڑھا ہے، بات سمجھ رہے ہیں، ہاں
एक ही पढ़ो लेकिन खुद पढ़ो, और 70,000 कलमा तैयबा का विर्द करने के लिए कहा गया है। तो बहरहाल वो पढ़े, अपने मरहूमीन को पहुंचाए, अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाता है। तो ये 11वीं 12वीं छठी और ये सब जो आप करते हैं ना, ये भी इसाले सवाब की एक किस्म है, और कुरान और अहादीस से हमें इसकी इजाज़त मिलती है, इसकी सनद मिलती है, इसका सबूत मिलता है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अक़ीदा अहले सुन्नत पर हमको कायम रखे और उसी पर जो है हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।